بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا رب العالمین۔ آج ہے کتاب الغسل میں صحیح بخاری کی 287 حدیث۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو۔ یعنی جنابت کی حالت میں سویا جا سکتا ہے، یعنی وضو کی حالت میں سویا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا وضو کرنا فرض ہے؟ یہاں پہ علماء کی رائے پائی جاتی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں مستحب ہے، فرض نہیں ہے، بعض نے کہا واجب ہے، بعض نے کہا صرف آپ استنجا کر سکتے ہیں، اور مسلم کی روایت میں استنجا کا ذکر نہیں ہے، یعنی نماز کی طرح آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سونے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی وضو نہیں کر سکتا تو بھی حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتا، تب بھی اس کی اجازت ہے۔ اس میں اور بھی احادیث پائی جاتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے، سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ صحیح بخاری 288۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، ہاں، وضو کر لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جنابت کی حالت میں آپ وضو کر کے سو جایا کرتے تھے۔ تو وضو آپ کر کے سو بھی سکتے ہیں اور استنجا بھی کر سکتے ہیں۔ بعض علماء کی مختلف رائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے سے پہلے وضو کر لیتے تھے اور اس کے بعد سو جاتے تھے، اور صبح اٹھ کر غسل فرما لیا کرتے تھے فجر کی اذان سے پہلے۔